لہذا میرے فکر اور دوسروں کی فکر میں فرق ہے، میرے راستے اور ان کے راستے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لہذا امام عالی مقام نے کیا کہا؟ اذا بولیت الامت براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام۔ اگر کسی مقام پر کسی زمانے میں بھی کوئی امت نصر یزید جیسے شخص کی حکمرانی کو قبول کر دے، امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ بمثل یزید، صرف یزید نہیں کہا، کوئی بھی امت کسی جگہ پر بھی، پاکستان ہو، کوئی بھی سرزمین ہو، اگر کوئی امت یزید جیسے حکمران کی حکمرانی کو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں فعلی الاسلام السلام، پھر اسلام پر سلام، اسلام ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت اور اسلام یہ دونوں اکٹھے آپس میں نہیں چل سکتے۔ اسلام اور چیز ہے، یزیدیت کا نظام اور چیز ہے۔ اسلام یزیدیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا پہلے اس یزیدیت سے بیزاری، پہلا قدم ہے بیزاری۔ اسی طریقے پر انقلاب اگر برپا کرنا ہے تو پہلے اس موجود نظام سے بیزاری۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو بھی اچھا کرتے رہے، اس کے ساتھ بھی چلیں، اس کے لیے بھی ووٹوں میں حصہ لیں، اس کے لیے بھی کیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ جناب آپ نے 75 سال ہو گیا تقریباً یہ تجربہ کرتے کرتے، بالآخر تجربہ ہو جانا چاہیے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ انقلاب کا راستہ نہیں۔ تجربہ کر چکے ہیں، وہ کتنا تجربہ کرو گے میرے دوستو؟ پہلے بیزاری، اور یہی المیہ ہے ہمارا۔ پاکستان کے اندر ہم انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انقلاب کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر نہیں چلتے۔ یہ تو غیر دانشمندانہ کتاب ہے کہ آپ نے جس مقصد اور ہدف تک پہنچنا ہے اس کا جو راستہ جاتا ہے آپ اس راستے کو نہ اپنائیں، اس کا اولڈ راستہ اپنا لیں اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کیا ہو جائیں گے، آپ نے اس ہدف اور مقصد تک کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ یہ غیر دانشمندانہ کتاب ہے، عقل مندانہ اقدام نہیں ہے میرے دوست۔ بیزاری، پہلے سرزمین ایران پر جو انقلاب برپا ہوا ہے تو پہلے امت کو شعور دیا گیا، وہ جو پہلے اس نظام کو گلے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے، امام امت نے آ کر ان کو شعور دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، پہلے اس نظام سے کیا کرو، بیزاری کرو، برات کرو۔ یہ جو ہمارے فروعات دین میں واجب ہے، ہم نے تبرہ کا معنی کچھ اور کر لیا ہوا، صرف زبانی، وہ بھی گالم گلوچ کے معنی میں ہم نے کیا، غلط تفسیر کی ہے، جبکہ تبرہ کا معنی براعت، بیزاری، قولی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی براعت، کہ میں اس کام سے، اس نظام سے، اس سسٹم سے کیا ہوں، بیزار ہوں۔ پہلے بیزاری کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ امام نے سرزمین ایران پر اس قوم کو یہ شعور دیا، انہوں نے کیا کیا، براعت کا اظہار کیا۔ ہم اس نظام کو نہیں چاہتے، ہم اس طاغوت سے بیزار ہیں۔ میرے دوستو، انقلاب کی طرف پہلا اقدام ہے موجود فساد سے براعت، بیزاری، یہ پہلے کہنے کی شرط ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ طول تاریخ میں ہمیشہ مجھے بتائیں کہ امام عالی مقام حسین ابن علی کی شخصیت، ان کا مقام کیا امت مسلمہ کی نگاہوں میں مخفی تھا، مستور تھا؟ نہیں جانتی تھی امت مسلمہ کے امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ساری امت جانتی تھی، اس لیے کہ جس کی عظمت کو پیغمبر اسلام نے اپنی امت کے سامنے الفاظ کی شکل میں بھی
اور اعمال کی شکل بھی روشن کیا ہو۔ اسی سرزمین مدینہ کے اندر پیغمبر نے آپ نے امت کے سامنے یہ باتیں کی تھی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ پیغمبر اسلام نے کسی کونے میں بیٹھ کر تو یہ باتیں نہیں کی تھی، امت کے سامنے کی تھی۔ حسین منی و انا من حسین، پیغمبر نے امت کے سامنے باتیں کی تھی۔ پھر آپ نے ان نواسوں کے ساتھ ایک خاص سلوک، مدینہ کی گلیوں میں ایک کندھے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دوسری بار امام حسین علیہ السلام کو سوار کر کے اپنے زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے کر سواری بن کر مدینہ کے اندر چکر لگائے تھے، مدینہ کی گلیوں میں۔ وہ کیوں کیا؟ اس منظر کو دیکھ کر جب ایک صحابی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، مرحبا و حنیًا اے حسنین شریفین، آپ کی سواری کتنی باعظمت ہے، وہاں پر پیغمبر نے ٹوک کر کہا تھا، نہ ایسے نہ کہہ بلکہ کہے کہ سوار کتنے باعظمت ہے۔ آواز بلند تر صلوات یہ پیغمبر اسلام کس لیے کر رہے تھے؟ اسی امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے ان نواسوں کے ساتھ یہ جو سلوک اور رویہ اختیار کر رہا ہوں، یہ اس میں فقط نواسا ہونا نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت ہے، یہ عظمت ہے، الہی بھی جہاں ہے۔ ساری امت جانتی تھی، ساری امت جانتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی باعظمت ہستی امام حسین علیہ السلام نے جب نعرہ بلند کیا، انقلاب کے لیے عملی اقدام کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، کتنے لوگ ساتھ نکلے؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے جو قریبی تھی وہ بھی ساتھ نہیں نکلے، مدینہ جو بھرا ہوا تھا اصحاب اور تابع صحابہ، ان میں سے کوئی نہیں نکلا۔ سوال آیا یہ سارے مخالف تھے امام حسین علیہ السلام کے؟ نہیں، مخالف نہیں تھے، خاموش۔ ممکن ہے ان کے دل حسین کے ساتھ ہوں گے، لیکن کیا تھی اکثریت؟ کیا تھی؟ خاموش۔ توجہ رہے، یہ تین قسم کے جو طبقے ہیں، ایک ظالم، جابر، علی الاعلان، ایک مظلوم، درمیان والا طبقہ کیا ہے؟ خاموش طبقہ۔ اس کی پوزیشن روشن ہے، ظالم کی پوزیشن روشن ہے، واضح ہے، وہ میدان میں کھڑا ہے، ظلم کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم کرنے کے لیے کھڑا ہے، کوئی اس کے اوپر پردہ نہیں ہے۔ مظلوم بھی اپنی جگہ پر موقف ان کا بڑا واضح اور روشن ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، سب کچھ قبول کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ درمیان میں یہ طبقہ کون سا ہے؟ خاموش طبقہ۔ سب سے خطرناک طبقہ خاموش طبقہ ہوتا ہے، جو خاموشی کے ساتھ ظلم، ستم، طاغوتیت کی حمایت کرتا ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ خاموش طبقہ۔ نہ فقط اس زمانے میں، امام علی مقام کے زمانے میں، تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ قانون فقط اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہی کیا ہے کہ قانون ہے کیا کہ جو درمیان میں خاموش طبقہ ہوتا ہے، یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طبقے کی حمایت کی وجہ سے حق مغلوب ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہیں گے جی انہوں نے کچھ زبانی طور پر تو ان کی حمایت نہیں کی، یہی تو سب سے بڑا ہے۔ خاموش رہنا ظلم پر، خاموش رہنا ظلم کو دیکھ کر، نہ حق اقدامات کو دیکھ کر کیا رہنا؟ خاموش رہنا، یہ سب سے بڑی حمایت ہوتی ہے ظالم کی۔ میرے دوستو، انقلاب کے برپا کرنے کے لیے
آپ کہیں کہ ہم خاموش رہیں، نہ ظالم کی طرف نہ مظلوم کی طرف، یہ درمیان والا طبقہ، کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو انقلاب اسلامی برپا کیا اور اس کو خط و خال، توجہ رہے، میں نے عرض کیا نا کہ انقلاب اسلامی وہی چیز ہے بعین ہی، بہن کم و کاس، جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ انقلاب اسلامی بعین ہی وہی چیز ہے کہ جو ائمہ تحریر علیہ السلام جس کے پیچھے رہے ہیں، جس کے برپا کرنے کے لیے آپ نے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ یہ دنیا پر واضح و روشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام طول تاریخ میں ہر دور میں اپنے زمانے میں ہر امام نے اسی انقلاب اسلامی کے لیے تگ و دو کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی امام اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گوشہ نشین نہیں ہوا۔ طول تاریخ میں سب سے مشکل وقت ہمارے ائمہ کے لیے جو تھا وہ میرے چوتھے امام زین العابدین کا وقت تھا۔ 35 سال امامت کا دور ہے، لیکن مشکل ترین تاریخ کا وقت ہے امام زین العابدین کے لیے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ائمہ تحریر علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی حیات طیبہ، اول تو اسٹیج پر تو بیان ہوتی نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے اسٹیجوں پر کیا کچھ بیان ہوتا ہے۔ اور دوسرا، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہمارے اسٹیج سے کچھ چیز بیان کی گئی ہے تو وہ ایک مظلومیت، واقعی اس میں حق کا کوئی شک نہیں ہے، مظلومیت، آپ کا گریہ، فقط آپ کی ہستی کو فقط اسی چیز میں کیا کر دیا گیا ہے، منحصر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ نئی نسل، آنے والی نسلیں جب دین، اسلام، قرآن، اسلامی افکار، آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کہاں سے لیتی ہے۔ مساجد میں تو جاتے نہیں، نہ مساجد میں بیان ہوتا ہے، محراب میں تو بیان نہیں ہوتا۔ کہاں پر بیان ہوتا ہے؟ جس اسٹیج پر بیان ہوتا ہے۔ اور اسٹیج سے جو فکر اسلام، تشیع، دین، قرآن کے حوالے سے جو فکر پیش کی جاتی ہے، اس کا مجھے تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کیا ہو چیز بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، کس شکل میں بیان کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہماری نئی نسل اسی چیز کو اپنے پلے میں باندھتی ہے۔ آج بھی اگر ہم امام زین العابدین کی ہستی کے حوالے سے کسی نوجوان سے سوال کر لیں کہ آپ ان کی ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، وہ زیادہ کیا کہا کہ مظلوم تھے، ساری زندگی روتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور امام کی زندگی کا پہلو ان کے لیے روشن نہیں ہے۔ یہ ہماری بات قسمتی ہے کہ امام زین العابدین کا وہ مبارزاتی پہلو جو آپ نے اپنے زمانے میں ان حالات کے مطابق الہی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو انجام دیا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس وقت کی ظلم اور ستم آپ جانتے ہیں۔ کربلا کے وقوع کے بعد اکثریت جو اہل بیت کی حمایت کرتے بھی تھے، ذہنی طور پر اہل بیت کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ خود امام کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر ظلم کیا گیا، اس قدر دہشت اور وحشت پھیلائی گئی، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہا کہ اگر فرزند رسول ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہم اس کا جب یہ حشر کر سکتے ہیں کہ جسے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو اب کون تمہارا تو ہم حشر اس سے بھی کیا کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ پوری اس زمانے کے جتنے بھی مسلمان تھے، حتیٰ کہ وہ کہ جو اہل بیت کے ساتھ اپنا ربط ظاہر کرتے تھے، وہ بھی کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تھوڑا مشکل وقت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے۔ اب ان حالات میں امامت کی باغ ڈور، الہی فریضہ کی ادائیگی، کیا امام پھر پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں میرے دوست، امام کا مبارزاتی پہلو، اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے اس جگہ پر اپنا جو مبارزاتی پہلو انجام دیا ہے، باقاعدہ اس تشیع کی
ایک تشکیل، اس کی بنیادوں کو توجہ رہے، امام زین العابدین اگر ان بنیادوں کو مضبوط نہ کرتے تو امام باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں تشیع اتنی نکھر کر آپ کے سامنے نہ آتی۔ باقاعدہ وہ جو لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تھا، لوگوں کو کہا اس سسٹم کو پھر ترمیم کیا، پھر اس کو کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنی خاص تدبیر کے ذریعے سے امام زین العابدین کبھی یہ دعائیں، امام زین العابدین کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ وہ افکار اور اصول تھے کہ جو امام زین العابدین اسلامی اصولوں کو دعا کی شکل میں کیا کر رہے تھے، لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ بکھری ہوئی امت کو اکٹھا کیا، پھر اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، سسٹم بنایا، آپس میں مربوط کیا، اور یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا ہے؟ تاکہ اسلامی نظام برپا ہو۔ امام کا کام ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا، ہر امام اپنی ذمہ داری کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ائمہ خاموش گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والی ہستیاں نہیں تھیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر ہمارے ائمہ صرف مسجد کے گوشوں کنار میں بیٹھ کر تسبیح اور صرف عبادت کرنے والی ہستی ہوتی تو یہ امام نہ فرماتے ما منا الا قتل او مسلم، ہم میں سے نہیں ہے مگر ہر ایک یا اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قتل کرنا، یہ شہید کرنا، یہ زہر دینا کس بنیاد پر تھا؟ جو آدمی بے ضرر ہو، مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہو، وقت کی حکومت اور حکمرانوں کے لیے خطرہ نہ ہو، تو کون ہے کہ جو ان جیسی اشخاص کو جا کر کہہ کے قتل کرے گا، زہر دے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ظلم کے خلاف مبارزہ تھا، طاغوتیت کے خلاف جو مبارزہ تھا، اسی طریقے پر نظام اسلامی کی بنیادوں کو مستحکم کرنا، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ اس کام کو انجام دیا۔ اور یہ نقطہ ذہن میں رہے، ہم کیونکہ ایسی فکر رکھنے والے ہیں کہ ہم اگر کسی کو رہبر بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، تو اس بیس پر بناتے ہیں کہ ہمارے ساری مشکلیں اس امام نے، رہبر نے کیا کرنی ہے؟ حل کرنی ہے۔ جس طریقے پر سیاسی طور پر ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنا ممبر منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں اپنے کام کرواتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اسمبلی میں جا کر اس نے کیا کرنا ہے، ملک کے لیے اس نے کیا کرنا ہے۔ اس بیس پر ہم کسی کو کیا کریں؟ انتخاب کریں۔ یہ تو صرف فکر ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گلیاں پکی کرانی ہے، نالیاں بنوانی، گٹر بنوانے، فلاں کرنا، یہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جو کلچرل سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو چنتے ہیں کس لیے؟ اپنے دردوں کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، اور ساری اسی پر ڈالتے ہیں۔ نہیں، یہی کنسیپٹ ہمارا عام جو کلچرل ہمارا تشیع کا پاکستان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں نہ اس بیس پر کہ وہ ہمارے لیے ہادی ہے، نہ اس بیس پر کہ وہ الہی کی عادت ہے، نہ اس بیس پر کہ انہوں نے ہماری ہدایت کرنی ہے اور ہمیں نجات کے راستے پر ڈالنا ہے، بلکہ ہم امیر المومنین کو اگر اپنے امام مانتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ ہماری کیا ہو؟ مشکلات حل ہو، دنیاوی طور پر کیا ہو؟ ہماری مشکلات حل ہو۔ بس سارا ذمہ داری کس پر ہے؟ امیر المومنین کے کندھے پر ہے۔ امامت کے بارے میں یہ کنسیپٹ جب کسی قوم کا ہوتا ہے، امامت کے حوالے سے جس وقت یہ سوچ ہوتی ہے میرے دوستو، یہ کانسیپٹ اور یہ سوچ امامت کے حوالے سے، یہ امامت کا نظریہ جو آپ اپنائے ہوئے ہیں، یہ انسان کو نجات کی طرف نہیں لے جاتا،
امامت کے نظام کے اندر امامت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، امت کی اپنی ذمہ داریاں۔ امام چاہے کتنا ہی رہبر معصوم ہو، امیر المومنین سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی آپ کو معصوم کی عادت نظر آتی ہے؟ عادت پیغمبر امیر المومنین سے بڑھ کر معصوم کی عادت تو کہیں اور نظر نہیں آتی، پاک پاکیزہ مخلص بہادر شجاع، اس جیسی قیادت کہاں نظر آئے گی؟ لیکن اگر امیر المومنین جیسے بھی امام ہو اور امت اگر اس امام کا ساتھ نہ دے تو امیر المومنین جیسا امام بھی جیتی ہوئی جنگ ہار دیتا۔ سفیر میں یہی آپ کے ساتھ جہاں پر امیر المومنین یا امام کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، امام تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، لیکن مقصد تک کب اللہ کا نظام کب برپا ہوتا ہے، الہی نظام زمین خدا پر کب قائم ہوتا ہے؟ جب امت اپنا کیا کرے، کردار ادا کرے، ساتھ چلے، امام کے ساتھ میدان میں اترے، پھر اللہ کا نظام کیا ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ طول تاریخ میں یہی چیز کے پیچھے رہے۔ امیر المومنین کی سب سے بڑی حسرت یہی رہی ہے، امیر المومنین کے نعرے، امیر المومنین کی فریادیں، امیر المومنین کا رات کے وقت جو آپ اپنا غبار دل نکالتے تھے، یہی تھی کہ میرے ساتھ قدم ملانے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں طول تاریخ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف کیا، امت کو، دنیا کو بتلایا کہ جس وقت قیادت میدان میں نکلے تو ساتھ، جس وقت امت اس کا ساتھ دے تو اللہ کا نظام برپا ہو سکتا ہے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین ایران پر دنیا کے سامنے دکھلا دیا۔ رہبر میدان میں اترے، امت بھی ساتھ کیا ہے، میدان میں اتری۔ انقلاب ایسے تو نہیں آئے صرف امام اگر مبارزہ کرتے رہے تو امام کو تو جلاوطن کر دیا گیا تھا، ایران میں بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ امام تو 14 سال کے آگے اپنے وطن سے بھی دور تھے، لیکن ہر جنگ کے لوگوں نے، حکومتوں نے امام کو امت سے جسمانی طور پر تو دور کر دیا تھا، لیکن امام امت کو اپنی امت سے، اپنی قوم سے روحانی طور پر دور نہیں کر سکے۔ وہاں پر بیٹھ کر امام خمینی کیا کرتے تھے، رہبری کرتے تھے۔ امت جو تھی وہ میدان میں موجود تھی اور کیا کرتی تھی، ہر فرمان، ہر حرف امام خمینی کو دل پر لیتے تھے اور اس پر کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، جس کے نتیجے میں 2500 سالہ شہنشاہیت لرزہ برتا، اس کا تختہ اڑ گیا۔ میرے دوستو، ہم بھی، میں نے عرض کیا نا کہ انقلاب اسلامی کے ساتھ وابستگی کا اظہار، بعض مغرض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایرانی ہو گیا ہے، یہ تو ایرانی انقلاب ہے، ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے دوست، یہی سب سے بڑا وہ شیطانی نقطہ ہے کہ جو تشیع کو بھی انقلاب سے دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر عام مسلمانوں کو بھی کیا ہے کہ اس انقلاب اسلامی سے دور کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نوجوانوں کے پاس شعور، خصوصی طور پر مکتب تشیع، ان کے شعور کا امتحان ہے۔ یہاں پر کتنا ایک شعور بلاتا ہے ہمارا، آیا ہم دشمن کے اس پراپوگنڈے میں آ کر وہی بولی بولنا شروع کر دیں گے جو دشمن بولتا ہے؟ کیونکہ دشمن کا تو کام یہ ہے کہ وہ ایک بات القاء کرتا ہے تاکہ یہ جو انقلاب کے ساتھ وابستہ ہے یہ بھی وہی بولنا شروع کر دیں جو ہم بول رہے ہیں، اس لیے کہ انقلاب تو اس کو قبول نہیں ہے۔ اب یہ نادان، ناسمجھ، بے شعور
افراد وہی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا انقلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے. انقلاب ایران نہیں ہے، انقلاب اسلامی ہے. بنیادیں کیا ہے؟ وہی قرآن، وہی نظام اسلامی، وہی نظام امامت، جس طریقے پر قرآن کو ہم پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر سرزمین مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی کتاب کو قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن فقط مکہ اور سرزمین مدینہ کے ساتھ خاص نہیں، اسی طریقے پر انقلاب اسلامی بھی اس زمین کے ساتھ خاص نہیں ہے میرے دوستوں. انقلاب امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، خون شہداء یہ امت مسلمہ اس کی وارث ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ آ جاتا ہے ایران کے لوگ اس انقلاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انقلاب اسلامی کو کیا کر دیں گے؟ خیر بات کہہ دیں گے. جیسے کہ سرزمین مکہ اور مدینہ پر بسنے والے عربوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے ہم بھی کیا کر دیں؟ قرآن کو چھوڑ دیں، کیونکہ مکہ والوں نے چھوڑ دیا ہے، مدینہ والوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. کیا اس طریقے پر کہیں گے؟ نہیں کرے دوست، وہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. انقلاب اسلامی نعمت الہی ہے. امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں بعد جس کو امت جس نظام کو بھول چکی تھی، خصوصاً تشیع جس کو بھول چکی تھی، ہمارے حوزات علمیہ میں مراکز علم میں اس نظام کے حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً مخیل اور خیال سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اسلامی نظام برپا ہو سکتا ہے. کتابوں میں فقط ایک اشارے کے طور پر کر دیا جاتا تھا، لیکن اگلی بات نہیں کی جاتی. امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو غبار کے نیچے موجود نظام تھا اس کو غبار سے نکالا، صاف کر کے دنیا کے سامنے کہا کہ یہی وہ نظام ہے اللہ کا، پیغمبر کا، ائمہ تحریر کا، یہ وہی نظام ہے جس کو کیا ہے کہ آپ نے سامنے پیش کیا. اور بدقسمتی کیا ہوئی کہ جس وقت اس نظام کو پیش کیا گیا، جو حالات وہ اپنی جگہ پر بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء، بڑے بڑے مجتہدین، ان کو آج تک یہ نظام ہضم نہیں ہوا. نظام ولایت فقیہ ان کو آج تک ہضم نہیں. پاکستان کے ساتھ بھی کوئی ایران کے اندر بھی ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جس دین اور جس راستے کو انہوں نے اپنایا ہے اس راستے کے اندر یہ چیز بیان ہی نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آتی آج تک. جبکہ عجیب یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے بھائی اگر ایک بات سمجھ نہیں آتی لیکن جب وہ واقع ہو جاتی ہے، آ کر اپنے اثرات دکھاتی ہے، اپنی اہمیت بتلاتی ہے، سب کچھ اپنا روشن کر دیتے، پھر تو عقلی طور پر اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے. ایک بار تو ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے سمجھ نہیں آتی لیکن وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے، خارج میں انجام پاتی ہے، اپنے اثرات دکھاتی ہے، اپنی اہمیت دکھاتی ہے، اپنی افادیت دکھاتی ہے، اپنی اکبریت دکھاتی ہے. اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ ہم اس کا کیا کریں؟ انکار کریں. چمگادڑ جو کہتی سورج ہے ہی نہیں، اس لیے کہ چمگادڑ کی آنکھیں کیا ہے؟ بند. اب سورج نکلا ہوا ہے، نصف نہار پر موجود ہے، لیکن چمگادڑ کیا کہتی ہے؟ سورج موجود نہیں، جبکہ ایک واقعیت موجود ہے. اسی طریقے پر نظام ولایت فقیہ اگر آپ کو نظریاتی اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ذہن پہلے مشوش ہے، ذہن پہلے خراب ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ برتن اگر پہلے خراب ہو، دودھ اس میں ڈال دیا جائے، برتن نجس ہو تو دودھ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. ذہن پہلے خراب ہو، ذہن پہلے کج ہو تو جو بھی اس کے اندر چیز آ جائے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ کج ہو جائے گی. یہ چیز اگر بالفعل آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس صدی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس نظام کے اندر، پوری دنیا کے جہاں پر کفر، استبداد، استکبار
ان کے افکار، ان کے عمل، ان کے اقدام کے سامنے اگر کوئی اسلام کی آواز کو بڑی تگڑی آواز کے ساتھ اگر کوئی لے کر کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ بھلے فقیر ہے۔ اسلام کا تحفظ، دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ، واضح طور پر اس کی کیا ہے کہ افادیت، اب بھی اس کی افادیت سے آتی ہے۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ یہی نظام میں ولایت فقیہ، خصوصی طور پر تشیع کو توجہ کے ساتھ آخری بات کر رہا ہوں، کیا اس کی افادیت اب بھی تمہارے اوپر پنہان ہے؟ جبکہ استکبار اعلیٰ نے، پوری دنیا نے مل کر تشیع کو ملیا میٹ کرنے کے لیے داعش جیسا لشکر تشکیل دیا۔ اس نے عراق کی سرزمین پر جو ظلم کیا اور باقاعدہ بابا کے دوہل یہ کہا کہ اب ہمارا اگلا ہدف کربلا اور نجف ہے، وہ تمہارے مراکز تشیع کے علاقے ہیں، ہم نے ان کو کیا کر دینا ہے، داعش نحس کر دینا ہے۔ وہ مذاق نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بات کس نے مانا؟ کون اس کے مقابلے میں تشیع اور اسلام کی آواز کو بلند کیا؟ اسی ولایت فقیہ نے بلند کیا۔ ولی فقیہ نے کیا کہا؟ یہ مقامات مقصہ ہماری ریڈ لائن ہے، یاد رکھو، اگر اس سے ایک قدم بھی تم آگے بڑھے تو پھر یہ جغرافیائی سرحدیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ اسی ولی فقیہ نے آیت اللہ العظمیٰ السید علی سیستانی دامہ ذلہ، کہ جن کی واقع ایک تدبر، موقع کے اوپر اقدام، انہوں نے کیا کیا؟ مل کر اس داعش کا کیا کیا؟ راستہ۔ پھر 70 ملکوں سے زیادہ، 90 ملک، اور جس کی رہبری آپ کہیں پاکستان کا جنرل کر رہا تھا، یہ ذہنی طور پر اس کو درک ہوگا، اصل میں کیا کر رہا تھا؟ اسی داعش کی کیا کر رہا تھا؟ لیڈر کر رہا تھا، جنرل رحیل شریف۔ تقریباً 90 ملک، انہوں نے یہ 90 ملک کی جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے نہیں کیے ہوئے تھے، انقلاب اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے، تشیع کو ختم کرنے کے لیے۔ وہاں پر اس زمانے میں رہبریت نے اپنی عظمت دنیا سے منوائی کہ نہیں منوائی؟ وہ عظیم کمانڈر قاسم سلیمانی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، مقام بلند بلندر فرمائے۔ اس جیسے مالک اشتر کی طرح میدان میں اترا اور اس نے سرزمین سوریہ اور عراق کے اندر داعش کا وہ حشر کیا کہ قیامت تک یہ یاد رکھیں گے، پھر کبھی بھی تشیع کو مٹانے کے لیے یہ سوچ دماغ میں نہیں آئے گی۔ یہ کس نے کیا؟ دوستو یہ دیکھنے والی بات، اصل جو نقطہ ہے یہی تو ولایت فقیہ ہے۔ اب اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی آپ سے ولایت فقیہ ہضم نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے اوپر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نوجوانان عزیز، میں ایک مرتبہ پھر آج کی اس پروگرام کی وساطت سے جو منعقد کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ دوستوں کو یہاں پر جمع ہونا اس انقلاب کے ساتھ محبت اور وابستگی کا اظہار ہے، لیکن صرف محبت اور وابستگی کافی نہیں ہے۔ انقلاب کا راستہ یعنی اس کی بنیادوں کو سمجھنا، انقلاب یعنی اس کے افکار کو سمجھنا، انقلاب اس کی ضروریات کو سمجھنا، انقلاب یعنی کون سے خطوط ہیں کہ جو ہم نے طے کرنے ہیں اور اس پر چل کر ہر جگہ پر کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے انقلاب کے۔ یہ فکر بڑی غلط ہے، بار بار تو کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، آپ انقلاب برپا کر لیں گے۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کیا ہے کہ تم نے حتماً انقلاب برپا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر کیا ہے، تم نے اپنے حصے کی ذمہ داری کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے، تم نے اپنا وظیفہ ادا کرنا ہے۔ جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اسٹام لکھوایا تھا کہ آپ کو اتنی مدت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، آپ نے اتنے ہزار اتنے لاکھ کروڑ مسلمان کرنے ہیں؟ کیا کسی نبی سے یہ لکھوا کر بھیجا؟ حضرت علیہ السلام کم از کم
900 سے کچھ اوپر سال اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کی کیا کی ہے تبلیغ. قرآن خود کہتا ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ایمان لے آئے؟ اللہ قلیلا، بہت کم. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تو نے 950 سے اوپر سال زندگی گزاری ہے، یہ صرف نتیجہ آپ کا نہیں. اللہ فرماتا ہے اے نوح تیرا کام ہے ابلاغ، تیرا کام ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، تو نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی ایمان لے آئے یا نہ لے آئے. اسی طریقے پر میرے دوستو انقلاب اسلامی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو بعض نادان مغرض یہ کہتے ہیں کہ جی انقلاب تم انقلاب برپا کر لو گے، فلاں کر لو گے. یہ بابا نہیں کر سکے گے ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں. اس کی بنیادوں کو مضبوط کرو. آج تم کچھ کرو گے، آنے والی آئندہ نسل کچھ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جائے گا؟ اسی سرزمین پر اللہ کا نظام، اسی سرزمین پر اللہ کے احکام کیا ہو جائیں گے؟ لاگو ہو جائیں گے. لیکن تم تو پہلے قدم پر ہی بھی بیٹھ گئے، پہلے قدم پر ہی کہا کہ تم تو یہاں پر کھڑے ہو گے، کہا کہ یہ نہیں. اللہ کا نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انقلاب اسلامی کی جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے کندھوں پر اپنے حصے کی یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے شعور انقلاب، شعور کو بیدار کریں اپنے ساتھیوں کے اندر خوبصورت طریقے سے. پھر موجود نظام سے بیزاری، یہ نہیں ہے ادھر انقلاب کا بھی نعرہ لگائے، ادھر پر وہ لگا فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد، فلاں کو ووٹ دینا ہے، فلاں کو ووٹ نہیں دینا. ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نظام کو کیا کیا ہوا ہے؟ قبول کیا ہے. جو انقلاب کی آواز بلند کرتا ہے وہ ووٹوں کے چکر میں نہیں پڑتا. ووٹوں کے چکر میں پڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اسی نظام کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ قبول کر کے اس کے اندر کیا ڈال رہے ہو؟ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ تجربہ کر رہے ہیں نہیں. فاسد نظام کے تحت رہ کر آپ یہ سمجھیں کہ انقلاب برپا کر لیں گے. امام حسین کی راہ اس کی نفی ہے. امام علی مقام ظاہری طور پر کیا کرتے؟ کہتے کہ ٹھیک ہے یزید کی چھتری کو قبول کر لیتے، میں ایسا ایسا کیا کروں گا، کام کروں گا اور نظام کیا کر دوں گا، برپا کر دوں گا. لیکن نہیں، امام علی مقام نے سب سے پہلے جس کو ٹھوکر لگائی وہ کس کو لگائی؟ نظریہ یزیدیت اور نظام یزیدیت کو ٹھوکر لگائی. کہا کہ بسم اللہ یبایع مصرا، یزیدیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں اس کو ٹھوکر لگائی، اس سے بیزاری کا اظہار کیا، شعور کو بیدار کیا، اگلی اقدام کیا. اگلی اقدام کر کے جو راستہ اپنایا حسین ابن علی نے، آج تک دنیا اس پر متحیر اور پریشان ہے کہ کربلا کی سرزمین پر 72 کم از کم جنہوں نے یہ داد شجاعت دی، ان کا اتنا اثر تا قیامت ان کی نہضت جاری اور ساری ہے. یہ سب سے بڑی کیا ہے کہ فتح ہے. اسی طریقے پر میرے دوستو انقلاب کے لیے شعور، بیزاری، فساد سے بیزاری، اس کے خلاف آواز، خاموش تماشائی نہیں بننا. امام حسین کا سب سے بڑا دکھ، امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جس کا اظہار کیا، وہ کون تھے مجرم؟ یزید کو نہیں کہا، ظاہر وہ تو ظالم دشمنوں سے تو کر رہا تھا. عبید اللہ بن زیاد نے دربار میں جب بی بی نے خطبہ پڑھا تو وہاں پر کن کو خطاب کر کے کہا؟ وہی جو بی بی کی باتیں سن کر رونے لگے گئے تھے. وہاں پر بی بی نے ان کی مذمت کی، تم خاموش تماشائی، تم کہاں تھے جب میرا بھائی قتل ہو رہا تھا، اب رو رہے ہو؟ یہ بی بی بتلا رہی ہے کہ جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں، جب وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو حسین ابن علی جیسی ہستی کو تحت کر دیا جاتا ہے، اس کے خانوادہ کو لوٹ لیا جاتا ہے اور اسیر بنا کر دربار میں دربار اور بازار میں بازار پھرایا جاتا ہے. یہ طبقہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اس طبقے سے بیزار
حق کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہی راہ حسین بھی ہے، راہ امام خمینی ہے، راہ امامت ہے، راہ قرآن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کے منعقد کرنے والے دوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے، زحمت کر کے تھوڑے سے وقت میں یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا اور انقلاب اسلامی کی اس سالگرہ کو برپا کیا۔ جتنے دوستان تشریف لائے ہیں میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معذ معذرت میں وقت زیادہ لے لیا آپ کا اور آپ کی سما خراشی کی، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے اندر شعور کو اسی طریقے پر بیدار کرتے رہے، ایک دن آئے گا حق اور سچ کی فتح ہوگی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اور محمد صلوات۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لطف عظیم اور اس نعمت عظمیٰ پر ہم ذات حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس عظیم جشن انقلاب جس میں آپ تمام مومنین کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی شرکت فرمائی، اور ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں استاد محترم جناب ملک توقیر عباس صاحب کہ وہ اتنی دور سے تشریف لے آئے ہیں اور اس عظیم اور نورانی محفل میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے، اور بالخصوص آپ تمام احباب جو جہاں سے بھی اس پورے علاقے سے مومنین کی شرکت ہوئی ہے، آپ تمام کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس عظیم نعمت کے جشن میں آپ نے شرکت کی ہے۔ اب تمام احباب کا شکریہ، اور ابھی انشاءاللہ نماز کا وقت ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔